سلام لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو بھائی، آج آپ سب کی پرزور فرمائش پر میں حاضر ہوں اریبہ یوسف کے ناول زندگی احسار مانگتی ہے کہ ایپیسوڈ 10 کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رمضان کا پہلا دن تھا۔ ایسے میں ٹریک پر ٹریک سوٹ پہنے وہ پورے جذبے سے بھاگ رہا تھا۔ پسینے کے باعث بال گیلے ہو کر ماتھے پر چپک گئے تھے۔ بھوری آنکھوں کو چھوٹا کیے بس وہ فوکس کیے بھاگ رہا تھا۔ جو لائن سے پسینہ ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا۔ وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا، لیکن چھپ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے سب کچھ بتانا اور سمجھانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور چاہتا بھی تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا وہ خود سمجھ جائے، لیکن کیا لائکا جبرائیل اس کے بن کہے سمجھ جائے گی؟ یہ ایسا سوال تھا جسے سوچ کر وہ خود مسکرا دیا۔ لائکا وہی کچھ سمجھنا چاہتی تھی جو اس کا دل اور دماغ چاہتے تھے، ورنہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لے؟ بھلا کچھ کر سکتا تھا؟ سر جھٹکتا وہ رکا اور واپس مڑا، اور ایسے ہی دوڑتا ہوا گھر کی جانب بھاگنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر جلدی سے اوپر گیا اور کمرے کی جانب جانے لگا۔ اب وہ اس کشمکش میں تھا کہ آیا لائکا جاگ رہی ہوگی یا… اس نے نہایت سنجیدگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو دائیں طرف نظر گھمائی جہاں وہ سو رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنا ہوا تھا۔ جوڑے میں سے بال نکل نکل کر بکھر چکے تھے۔ دوپٹہ شاید سر پر کیا ہوا تھا، لیکن وہ بھی سر سے ڈھلک چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف بڑھنا چاہا، اس کے بھورے اور کالے رنگ کے بالوں کو چھونا چاہا، لیکن کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ اتنا کمزور تھا کیا کہ وہ مقابل کی خوبصورتی دیکھ کر زیر ہو جاتا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا۔ مشال لائکا سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے تو اس نے کبھی دوسری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ ڈریسنگ روم میں گیا، وہاں سے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا تو لائکا ہنوز سو رہی تھی۔ حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ آواز نہ پیدا کرے۔ نہایت احتیاط سے تیار ہو کر آہستگی سے اپنا آفس بیگ اٹھاتا، دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ لائکا کی آنکھ 9 بجے کے قریب کھلی، اٹھی، کمرہ صاف کیا، پھر فریش ہو کر باہر نکلی۔ اسماعیل صاحب بھی 8 بجے کے قریب ہی آفس چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ مائرہ پھدکتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اس کو لگتا ہے چین نہیں تھا۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ حور بھی جمائی روکتی لاؤنج کے ایک صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ یار پہلے جاؤ اپنی یہ گندی شکل دھو کر آؤ۔ مائرہ نے اس کے بنا منہ دھوئے اٹھ کر آ جانے پر کہا، استغفر اللہ، مائرہ تمہیں یہ گندی شکل لگ رہی ہے؟ حور نے نہایت ہی صدمے سے پوچھا۔ بالکل، بندہ اٹھتا ہے تو پہلے برش کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، پر یہاں تو بات ہی نرالی ہے۔ اس نے حور کو ملامت کرنا چاہا۔ بہن مائرہ، میرا روزہ ہے، برش نہیں کر رہی۔ مجھے بھی پتا ہے حور میڈم، پر تم مسواک کر سکتی ہو۔ تمہارے روزے کو مسواک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مائرہ نے اچھا خاصا اسے سنا دیا۔ جا رہی ہوں، وہ تھک ہار کر کہتی اٹھ کر واپس کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ مائرہ نے پیچھے زور کا کہکہا لگایا۔ لائکا بھی ہلکا سا ہنس دی۔ توبہ ہے مائرہ، لائکا بولی۔ جواباً اس نے اپنا کندھا تھپ تھپایا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر حور واپس آ گئی تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے ہوئے تھے، بال جو پہلے بکھرے ہوئے تھے چڑیا کا گھونسلہ لگ رہے تھے، اب سنورے ہوئے پونی میں بند تھے۔ سوبر سی حور ان کے سامنے تھی۔ مائرہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، کیونکہ وہ تھی ہی حور۔ کچھ دیر بعد حسن بھی آ گیا۔ تم کہاں تھے لنگور؟ مائرہ نے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس سبت بھائی کے پاس گیا تھا۔ ہیں، سبت بھائی آج تھانے نہیں گئے؟ ہیں، سبت آج تھانے نہیں گیا؟ حور نے پوچھا۔ نہیں، کچھ کام تھا اس لیے، حسن کہتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ عجیب پاگل ہے یہ، مائرہ نے دائیں ہاتھ کو ہوا میں معلق کر کے کہا۔
ویسے بیوی تم ہو، حسن کو تھوڑی نہ پتہ ہونا چاہیے، تم بتاؤ ذرا کیوں نہیں گیا؟ مجھے کیا پتا، بھلا مجھ سے پوچھ کر وہ اپنا شیڈیول تھوڑی نہ بناتا ہے، حور نے بیزاریت سے جواب دیا۔ اس سے پہلے مائرہ کچھ کہتی، حور نے ہی اس سے پوچھا، تم بتاؤ واصف لوگ کب آ رہے ہیں؟ حور نے اسے کشن مارتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں، مائرہ وہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں، حور نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ لائکا نے پوچھا۔ دعائے خیر ہے میڈم کی، تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ مائرہ نے اسے کشن مارا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ تو پہلے رکھ نہیں لی؟ لائکا نے پھر سے پوچھا۔ مائرہ جو پھر سے کشن مارنے لگی تھی، لائکا نے اس سے لے لیا۔ مائرہ منہ بنا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، وہ صرف مشورہ ہوا تھا، دعائے خیر نہیں ہوئی تھی۔ تیار رہنا، پرسوں بڑے کام ہوں گے۔ حور صوفے پر لیٹتی ہوئی بولی۔ ہائے، ہماری میڈم ودا ہو کر امریکہ جائیں گی، کیا بات ہے بھائی، حور نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور حور میڈم ودا ہو کر محلے کے سبت کے پاس۔ حور کے اٹھنے سے پہلے ہی مائرہ ہنستی ہوئی کہتی بھاگ گئی۔ پیچھے لائکا بھی ہنستی۔ ظہر کی نماز کے بعد حور اور لائکا نے مل کر افطار کی تیاری کی۔ عصر کے وقت طاہرہ نے زبردستی لائکا کو چینج کرنے کے لیے بولا۔ ہلکے نیلے رنگ کا کرتا پہنے، ساتھ میں دوپٹہ سر پر ٹکائے، وہ پھر سے حور کی مدد کرنے لگی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے اسماعیل صاحب اور سدن بھی آ گئے۔ سدن نے کمرے میں جا کر چینج کیا اور لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جب کچھ وقت رہ گیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ لائکا جوس کا جگ اٹھائے کچن سے نکل رہی تھی۔ سدن نے اسے دیکھا اور مسکرایا، جبکہ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر نہایت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ افطاری کے بعد سب نماز پڑھنے لگے۔ اسماعیل صاحب اور طاہرہ نے کھانا کھایا، جبکہ ان چاروں کو طاہرہ نے بازار جانے کا کہا، کیونکہ پرسوں واصف لوگوں نے آنا تھا اور لائکا کے کپڑے خریدنے تھے۔ ساتھ میں طاہرہ نے لائکا کو فاطمہ سے ملوانے کے لیے بھی کہا۔ سدن ان تینوں کے ساتھ مائرہ اور اسامہ کو بھی لے گیا۔ بازار جا کر انہوں نے ڈھیر خریداری کی۔ لائکا بس کسی روبوٹ کی طرح ان کے ساتھ تھی۔ حور اور ماہرہ جس چیز کا کہتے لے لیتی، ورنہ اس نے خود سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس سب کے بعد حور نے گول گپے کھانے کی ضد باندھ لی۔ حسن نے چڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے گول گپے کھانے ہیں، حور نے منہ بسور کر کہا۔ آ جاؤ حوری بیگم، میں کھلا دیتا ہوں گول گپے۔ سب کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ کالی شرٹ کے ساتھ کالی جینز پہنے بہت خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ کالے شفون کے دوپٹے کے ہالے میں حور کا چہرہ دمک رہا تھا۔ حور نے بے اختیار نظریں جھکا کر بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ سپ نے بے ساختہ ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ہاں جاؤ نا اب، حسن نے زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر حور سے کہا۔ حور نے غصے بھری آنکھیں اٹھا کر حسن کو دیکھا، جبکہ سپت واللہ کہہ کر رہ گیا۔ سدن اور حسن کے بار بار کہنے پر سپت کو آنا ہی پڑا۔ ویسے بھی وہ گھر میں بیٹھا کافی بور ہو رہا تھا، اس لیے آ گیا۔ اس نے خود سے بھی حور کو کافی کچھ دلایا تھا۔ ہائیکا کے لیے بھی گول گپے لیتے ہیں۔ پورے عرصے میں گول گپے کھاتے وقت یہ پہلا جملہ تھا جو لائکا نے بولا تھا۔ سدن جو سپت کے ساتھ باتیں کرتا ہوا شوارما کھا رہا تھا، اس نے چونک کر لائکا کو دیکھا، جس کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی ہائیکا کا نام لیتے وقت۔ لائکا کے بولنے سے پہلے ہی وہ فاطمہ اور ہائیکا کے لیے پیک کروا چکا تھا۔ میں آرڈر دے چکا ہوں، اور یہ پہلا جملہ تھا جو سدن نے لائکا کو جواب دینے کے لیے براہ راست اس سے بولا تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، جہاں تو بنا کہے ہی سب سمجھ جاتے ہیں۔ حسن نے واہ کو کھینچتے ہوئے کہا تو لائکا چھینپ گئی، جبکہ سدن نے اپنی بری آنکھوں سے اسے گھورا۔ حسن گڑبڑا گیا۔ میں نے آپ کو تو نہیں کہا، آپ کی اپنی سوچ ایسی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسن نے الٹا ہی اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی بات پر سارے ہنسنے لگے تو وہ بھی کھی کھی کرنے لگا۔
گول گپے اور آئس کریم کھانے کے بعد وہ سب فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ ہائیکا تو خوشی کے مارے سنبھل نہیں رہی تھی، بار بار لائکا کو بتاتی، آپو مجھے آپ کی ذرا یاد نہیں آئی، میں نے مما کے ساتھ سحری میں یہ بنایا، افطاری کے لیے آلو میں نے کاٹ کر دیے تھے، مما کو دوائیاں بھی وقت پر دیں۔ لائکا بے تاثر چہرے کے ساتھ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو ہنس ہنس کر بتا رہی تھی، لائکا کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر بتاتے بتاتے رو دی اور زور سے لائکا کے گلے لگ گئی۔ اب جس سے خوشی سنبھل نہیں رہی تھی، باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لائکا کی آنکھیں آنسو چھپانے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے بھی ہائیکا کو اپنے اور قریب کیا۔ وہ جو اتنا مضبوط دکھ رہی تھی، اتنی تھی نہیں۔ نیکسٹ سین۔ لائکا ہائیکا کو ساتھ لگائے اس کو تھپکتی رہی۔ ہائیکا کو دیکھ کر سبھی اداس ہو گئے تھے۔ سدن نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ہائیکا کو گول گپوں کی طرف متوجہ کیا۔ ہائیکا کے بہل جانے کے بعد تقریباً 12 بجے ان سب کی واپسی ہوئی۔ واپسی کا راستہ نہایت خاموشی میں کٹا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لائکا ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سدن اس کو بسا اوقات کن اکھیوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا ہائیکا کی وجہ سے وہ پریشان ہے، لیکن اس کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہاں وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ شاید اس کو الفاظ کا بہتر چناؤ نہیں آتا تھا کہ کبھی اپنی بات مثبت انداز میں نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حور سبت کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی اور ان کے ساتھ حسن اور اسامہ جو کہ مائرہ کا بھائی ہے وہ بھی تھے۔ گلی میں جا کر سبت نے حور کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ حور سبت کو خدا حافظ کہتی اندر چلی گئی، جبکہ سبت نے گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا دی۔ مائرہ اور اسامہ بھی گھر چلے گئے۔ سدن، حسن، حور اور لائکا چاروں بھی آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ لائکا نہایت خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حور اور حسن بھی سدن کمرے میں گیا تو لائکا چینج کر کے بستر پر صبح والی جگہ پر سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ سر جھٹکتا واش روم کی جانب چل دیا اور واپس آ کر لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آفس کا ضروری کام کرنا تھا اسے۔ سحری کے وقت لائکا کی آنکھ کھلی تو سدن ہنوز صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگیں لمبی کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ مدھم سی روشنی تھی کمرے میں اور لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی سدن کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ لائکا اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سدن اسے دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ لائکا آستین نیچے کرتی باہر نکلی تو سدن ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ لائکا اس کو دیکھے گئی، لیکن اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی اس پر اور باہر چلا گیا۔ خاموشی دونوں طرف تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون اس خاموشی کو پہلے توڑتا ہے۔ نیکسٹ سین۔ تیسرا روزہ کی افطاری کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آج حیدر علی صاحب، آصفہ اور سبت اسماعیل صاحب کے ہاں افطاری پر آئے ہوئے تھے۔ دن میں ہی حور نے کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حور مائرہ اور لائکا کے ساتھ پارلر گئی۔ حور کو اپنے پیارے بالوں کی ٹرمنگ کروانی تھی۔ اس نے سوچا آگے سے پف بھی کٹوا لیا جائے۔ جب پارلر والی نے آگے کی طرف بال سیٹ کر کے ان پر کینچی رکھی تو حور کا بیلنس بگڑا اور کینچی سے کٹ تھوڑا اوپر لگ گیا، جس کی وجہ سے ایک سائڈ سے بال تھوڑے زیادہ چھوٹے ہو گئے تھے، تو اس نے بینگز میں ان کو کٹوا لیا۔ جب وہ تینوں واپس آئیں تو طاہرہ نے حور کو اچھا خاصا ڈانٹا، جس سے اس کا منہ سوج چکا تھا۔ رہی صحیح کسر سبت نے پوری کر دی تھی۔ سبت افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کیونکہ تھانے سے آتے آتے اسے وقت لگ گیا۔ مردوں کی افطاری کا انتظام انٹرنس کے پاس بنے چھوٹے سے لاؤنج نما کمرے میں کیا گیا تھا، جبکہ عورتیں ساری اندر والے لاؤنج میں تھیں۔ سبت نے پہلے حور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب افطاری کے بعد سب ینگ پارٹی لاؤنج میں بیٹھے اور حور نے سفید رنگ کا دوپٹہ شانوں پر ڈالا ہوا تھا، بینگز میں کٹے بال ماتھے پر گرے تھے اور لمبے بال پونی میں قید تھے،
حور سب کے لیے چائے لائی تو سبت نے اسے دیکھا۔ سبت پہلے تو اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کی ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ حور نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر لائکا نے جب اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ منہ پھلاتی، کشن سبت کو مارتی، پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ سبت کی ہنسی تب رکی جب حور وہاں سے جا چکی تھی۔ رات کو سبت نے کافی میسیجز اور کالز کی، پر حور کی طرف سے نہ جواب آنا تھا نہ آیا۔ نیکسٹ سین، سیاہ کرتے کے ساتھ سیاہ کیپری پہنے، سیاہی حجاب سر پر سیٹ کر رہی تھی کہ مائرہ اور حور دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ اس نے حجاب کو سر پر ٹکاتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ حور نے نارنجی رنگ کی کرتی کے ساتھ نارنجی ہی گھیر دار شلوار پہن رکھی تھی اور ساتھ ہی نارنجی رنگ کا دوپٹہ، لمبے بال پونی ٹیل میں بند تھے اور بینگز میں کٹے بال ماتھے پر گرے تھے۔ اس نے تازہ بالوں کی کٹنگ کروائی تھی جس میں وہ بالکل بچی لگتی تھی۔ اس نے نظر موڑ کر مائرہ کو دیکھا۔ گلابی رنگ کے گھیر دار مگر سادے فراک میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، بالوں کو لوز کرل کر کے پیچھے کی طرف پھینکا ہوا تھا۔ تیاری ادھوری تھی، لیکن کچھ چیزیں ادھوری ہو کر بھی مکمل ہوتی ہیں۔ مائرہ کو بھلا کہاں سکون ملتا تھا؟ کہنے کو تو اس کی دعائے خیر تھی آج، پر اس کو وہی کرنا ہوتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا۔ لائکا نے جلدی سے اسکارف سیٹ کیا اور تینوں نیچے چل دیں۔ افطاری کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ گھر کے ہی افراد تھے سب۔ رافیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ سدن اور سبت دونوں نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دونوں ہی وجاہت میں کمال تھے۔ حور نے تو سبت کو دیکھتے ہی آنکھیں گھمائیں۔ بھئی پرسوں ہی تو وہ 32 کے 32 دانت نکال کر اس پر ہنسا تھا۔ ظاہر ہے بیوی تھی وہ، نخرے بھی تو دکھانے تھے۔ سبت اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ ایک نظر ڈالتی چلتی بنی۔ افطاری کے بعد دعائے خیر کی گئی۔ جب سب کھانا کھا رہے تھے تو سبت خاموشی سے اٹھا، حور کے پاس گیا۔ حور جو کہ درختوں کے پاس کھڑی موبائل پر کسی کولیگ سے باتیں کر رہی تھی، پلٹ کر جانے لگی۔ سبت نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے درختوں کے پیچھے سے گزار کر دیوار کی طرف لے گیا۔ کیا ہے سبت، ہاتھ چھوڑو، حور نے نہایت غصے میں کہا۔ تم ناراض ہو؟ سبت نے نہایت عاجزی اور نرمی سے پوچھا۔ ہاں ہوں، مذاق بنا لو بس تم میرا، حور نے اپنی کلائی کو دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ سرخ ہو چکی تھی۔ اچھا سوری، سبت نے اس کی آنکھوں میں گلابی دوڑتے دیکھ کر کہا۔ حور نے اسے دیکھا اور خفگی سے آنکھیں پھیری۔ سوری نا، اب کی بار سبت نے حور کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ حور نے اپنا سر مزید نیچے کرنا چاہا۔ سبت نے اس کی تھوڑی پکڑی اور چہرہ اوپر کر کے کہا، تمہاری آنکھیں مجھے ہمیشہ لبھاتی ہیں حور سبت حیدر علی، مجھے ان کا اسیر بننے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، خیال رکھا کرو اپنا۔ حور دم سادھے بس دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ واپس پلٹ چکا تھا۔ نیکسٹ سین، واصف دلنشیں مسکراہٹ لیے مائرہ کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بالکل اکتائی بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے ٹکر ٹکر کیوں دیکھ رہے ہو؟ آخر اس نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا۔ میری مرضی، جہاں دیکھوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ واصف نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ ڈھیٹ، مائرہ اور کسی کی بے عزتی کرے اور وہ بھی آہستہ آواز میں؟ نا نا نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی ڈھیٹ ہی ہوں میں، سچ میں، واصف نے بانچھیں کھول کر کہا۔ بدتمیز، واقعی یہ بھی ہوں۔ اب تم نے کچھ کہا تو میں اٹھ جاؤں گی، مائرہ نے خبردار کیا۔ ایک تو آپ کا غصہ، واصف نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اتنے تمیزدار تم ہو نہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہو، مائرہ نے اس کی دھیمی آواز پر طنز کیا۔ اچھا، ویسے میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے آج، مائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ سچی؟ واصف نے آنکھیں میچ کر کہا تو مائرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ پاگل، ان دونوں نے ایسے ہی رہنا تھا، لڑتے جھگڑتے، کیونکہ مائرہ صاحبہ اپنے سامنے بہت ہی کم کسی کی چلنے دیتی ہیں اور واصف صاحب بھی اپنی ڈھٹائی دکھانے سے باز نہیں آتے۔ نیکسٹ سین، 15واں روزہ تھا۔
اللہ نے رافیہ کو بہت خوبصورت رحمت سے نوازا۔ سب خوش تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، دونوں خاندانوں میں پہلی خوشی تھی۔ مغرب سے پہلے سب گھر واپس آ چکے تھے۔ افطاری بھی رافیہ کے گھر کی گئی تھی۔ رافیہ اب بھی پہلے ہی کی طرح تھی، نہ زیادہ بات چیت کرتی نہ ہی بحث۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کبھی نہ بدلنے والے، وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ رافیہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ سدن کمرے میں داخل ہوا تو لائکا بیبی کاٹ میں سوئی بچی کے پاس کھڑی تھی اور اپنے انگوٹھے سے بیبی کا گال سہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا کیونکہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ یہ آج بھی ویسے ہی ڈرتی ہے بچوں کو اٹھانے سے جیسے پہلے، سدن سوچ کر دھیرے سے مسکرایا اور چل کر بیبی کاٹ کی طرف گیا۔ لائکا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی ہلکی شیو، بھوری آنکھیں، خوبصورت جو لائن، آہ اس کی کشادہ شفاف پیشانی، کتنے نزدیک تھے وہ پھر بھی دور تھے۔ لائکا آرام سے پیچھے ہٹ گئی۔ سدن اب بچی کو اٹھا رہا تھا۔ لائکا کو ڈر تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ سدن پلیز سنبھل کر، لائکا نے آج پہلی بار مخاطب کیا تھا شادی کے بعد خود سے۔ لائکا جو کرسی پر بیٹھنے والی تھی اچانک بولی۔ سدن نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آرام سے اٹھاؤ نا، اگر گر جائے گی وہ۔ کم آن لائکا، اب اتنے کمزور ہاتھ بھی نہیں میرے کہ کسی کو اتنی آسانی سے گرنے دیں۔ حفاظت تو کر ہی سکتا ہوں۔ سدن کا اشارہ کس طرف تھا وہ بخوبی سمجھ چکی تھی، اس لیے تھوڑی دیر سر جھکا کر انگلیوں کو مسلتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سدن کو اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن خیر وہ ایسے ہی رہے، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر گیا۔ ان کے درمیان بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی دونوں کی، جو ایک دوسرے کو نہ سمجھ رہے تھے نہ بول پا رہے تھے۔ کچھ محبتیں ہوتی ہی عجیب ہیں۔ 29 روزے کی شام عید کا چاند نظر آ گیا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ چاند رات کو سب نے باہر جانے کا سوچا۔ ہائیکا کو بھی پک کر لیا تھا کیونکہ سب نے عید کے لیے کپڑے وغیرہ تو لے ہی لیے تھے، پر چاند رات کو جب تک بازاروں کے چکر نہ لگا آئیں ہم مسلمانوں کو لگتا ہے عید ہی نہیں ہوتی۔ پورا مہینہ عبادتیں کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن جس رات اللہ خوش ہوتا ہے اسی رات پھر شیطان کے آزاد ہونے کے بعد اس کے ساتھ مل کر عیاشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لائکا، حور، مائرہ، ہائیکا چاروں نے مہندی لگوائی۔ ہائیکا کو چھوڑ کر سب 12 بجے کے قریب گھر واپس لوٹے اور آتے ہی سو گئے۔ لائکا فجر کے لیے اٹھی تو سدن سو رہا تھا۔ اتفاق سے اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جماعت نکل گئی تھی، اس لیے اس نے گھر پر ہی نماز ادا کر لی۔ لائکا نے تو جلدی نماز پڑھ لی، اس لیے باہر ٹیرس پر چلی گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے جائے نماز کو تہہ لگایا اور شیلف پر رکھ کر ٹراؤزرز کے پائنچے جھک کر نیچے کرنے لگا۔ ابھی سیدھا کھڑے ہو کر مڑا ہی تھا کہ فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ لائکا کا فون تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر دیکھا تو ہائیکا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے کان سے فون لگایا، دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، السلام علیکم ہائیکا، عید مبارک۔ وعلیکم السلام سدن بھائی، آپ کو بھی عید مبارک۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ آپو کہاں ہیں؟ وہ باہر ہے، بات کروا دوں؟ اچھا رہنے دیں، ان کو کہیے گا مجھے کال کر لیں، اللہ حافظ۔ ہائیکا نے جھٹ سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سدن محض مسکرا کر رہ گیا۔ وہ فون کان سے ہٹا کر ٹیبل پر واپس رکھنے لگا تھا کہ وال پیپر نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وال پیپر سیاہ رنگ کا تھا جس پر اردو میں تحریر لکھی تھی۔ وہ تحریر کچھ یوں تھی، اللہ تیری رضا کی خاطر مجھے سب چھوڑنا آتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی تو مجھ سے خفا ہو۔ بائیں طرف کونے پر لائکا جبرائیل لکھا تھا۔ سدن یک ٹک بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ آندھی کی زد میں تھا۔ لائکا جو کرتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے، میں یہ کیسے بھول گیا؟ یہ سب مجھے سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس کا کیا قصور؟
اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہی تھی تو سیدھا آنٹی سے کہتا، بھلا وہ کیسے اپنے منہ سے مجھے کہہ دیتی میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ اسے سب کرنا آتا ہے سدن اسماعیل، اسے سب چھوڑنا بھی آتا ہے۔ نڈھال سا چلتا وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور وارڈروب کھولی۔ وارڈروب کے بائیں طرف اوپر نیچے فائلیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کالے رنگ کی فائل نکالی اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے لاؤنج کا دروازہ کھولتے وقت ٹھٹکا اور دروازہ کھول کر پار کر گیا۔ سامنے ہی ٹیرس میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر لائکا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مصحف تھا۔ وہ بہت آرام اور سکون سے تلاوت کر رہی تھی۔ سدن کو لگا ایسی پرسکون آواز اس نے کہیں نہیں سنی، خوش الحان، خاموشی سے سننے والی، بنا کسی خلل کے۔ کتنی خوبصورت آواز تھی نا لائکا کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے گیا۔ لائکا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید رنگ کے دوپٹے میں اس کے ناک کا ننھا سا ہیرا دمک رہا تھا۔ کوئی سدن سے پوچھتا وہ یہی کہتا، دمک ہیرا نہیں اس کا چہرہ رہا ہے۔ فائل کو اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا اور اس کو دیکھنے لگا۔ لائکا نے کالی فائل کو دیکھا اور پھر اس کے رکھنے والے کو۔ سدن شاید اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آیت مکمل کی، درود پاک پڑھا اور قرآن پاک بند کر کے دعا مانگنے لگی۔ دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں چھوٹے سفید نگوں والی انگوٹھی تھی جو اسے طاہرہ نے دی تھی۔ سدن کی نظر اب اس کی انگلیوں پر تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے سدن کو دیکھا۔ سدن پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ لائکا نے آہستگی سے نظریں جھکائیں۔ لائکا، نہایت آہستگی سے پکارا گیا۔ لائکا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں پھر سے ملیں۔ لائکا، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ لائکا نے انگوٹھی کو گھماتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ لائکا، مجھے نہیں معلوم تم میرے ساتھ خوش ہو یا نہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زندگی تمہارے لیے مشکل ہے، اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ سدن ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لائکا نے اسے دیکھا۔ بے یقینی، ہاں بے یقینی ہی تو تھی اسے۔ بھلا سدن ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ محبت کے دعوے کرنے والا ایسا کیسے کہتا ہے؟ کیا محبت کے دعوے کرنے والے ایسا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے تم۔ سدن نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی جو کہ اس کی بیوی کہلاتی تھی کو دیکھا۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ آنسو، درد، تکلیف، بے یقینی۔ کیا ہوا لائکا؟ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے تو یہ نہیں کہا۔ میں نے کب کہا؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ابھی تم نے بولا میں خوش نہیں ہوں۔ سدن، تم نے میرے سے پوچھا ہی نہیں کبھی۔ میں کیسے تمہیں بول دیتی میرے لیے رشتہ لے آؤ، جبکہ میری ماں اور بہن میرے اوپر ذمہ دار تھیں۔ سدن، تم تو سمجھتے۔ وہ بول رہی تھی، آج سب کچھ کہہ رہی تھی۔ آج ہی تو موقع ملا تھا اسے بولنے کا۔ سدن ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ سدن، میں تو بس دوسروں کی خوشیاں دیکھتی رہی۔ زندگی جو کرنا چاہ رہی تھی ہونے دیا۔ میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ سدن اٹھا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ لائکا نے دونوں بازو اس کی کمر کے گر باندھ دیے۔ سدن اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ لائکا سب کچھ بتانا چاہتی تھی، اپنے دل کی ہر بات، ہر سوچ، ہر یاد، ہر گمان، سب۔ سدن، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے سب کرنا چاہا کہ وہ مجھ سے راضی رہے، اور آج تم یہ کاغذ لا کر میرے منہ پر مار رہے ہو کہ جاؤ، تم میری زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ لائکا کی آخری بات پر سدن کا لائکا کا سر تھپکتا ہاتھ رکا تھا۔ کون سے کاغذ؟ سدن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ فائل۔ لائکا، پاگل ہو گئی ہو؟ بھلا میں تمہیں کیوں کہوں گا؟ اور یہ کاغذ علیحدگی کے کاغذ نہیں ہیں۔ پھر؟ لائکا نے ہنوز اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے، سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔
जो पूरे कद के साथ सीधा खड़ा था। खुद ही देख लो। सिदन ने कंधे उचका कर कहा। नहीं। लाइका ने नफ़ी में सर हिलाया। डर, खौफ था उसके लहजे में। कम ऑन, देखो तो सही। लाइका ने अपने बाजू खोले और फाइल को डरते डरते उठाया। फाइल को टेबल से उठाकर इसने खोला और इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर? सिदन ने सर हिलाया। ये हमारा घर? ये तो बिक गया था। बिल्कुल, डैडी ने तुमसे घर खरीदा ही था, लेकिन वो तो कामरान साहब के तौर पर थे। वो रिप्रेजेंटेटिव, वो डैडी के दोस्त हैं। और निकाह वाले दिन यही लेने मैं ऑफिस गया था, लेकिन इस रूट पर बहुत रश था, इसलिए मैं और सिप कैफ़े में बैठे रहे। कहकर आखिर में उसने कंधे उचकाए। लाइका ने फाइल रखकर उसके सीने पर दे मारी। सिदन जानबूझकर थोड़ा पीछे हुआ। लाइका हंस दी और सिदन को समझ नहीं आ रहा था वो रोते रोते हंसती है या हंसते हंसते रोती है। सिदन ने मुस्कुराकर फिर से उसका सर अपने सीने पर रखा। लाइका ने फिर से उसकी कमर के गिर्द बाजू बांध लिए। बस इतनी सी नाराज़गी थी। क्या था अगर यही बात पहले कर लेते, पहले ही सब समझ लेते, पहले ही सब कुछ एक दूसरे से कह देते। कितना आसान तो था। वैसे भी उन्होंने तो समझ ही लेना था। हसन, जो कि नमाज पढ़कर उसामा के साथ नीचे था, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा था। सिदन और लाइका को ऐसे देखकर सटपटा गया। लाका, मुझे इतना तो पता है भाई फ्री होते हैं, पर आप भी? हसन की आवाज़ पर लाइका ने सर फौरन पीछे करना चाहा। सिदन ने वैसे ही लाइका के सर पर हाथ रखे रखा। सिदन और लाइका ने उसे देखा जो अब सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। और ये आप दोनों का बेडरूम नहीं है। हसन ने सिदन को देखते हुए ठंडा तंज मारा। तुम्हें क्या मसला है? भला सिदन किसी को जवाब दिए बगैर रह सकता था, बस लाइका के अलावा। सिदन ने अब साइड से लाइका का सर अपने साथ लगाया और इस पर हाथ रखा। मुझे क्या मसला हो सकता है? यू गाइस कैरी ऑन प्लीज़। हसन ने कंधे उचकाए। तो फिर ज़्यादा चिढ़ क्यों रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। हाँ, तो अपने ही काम से काम रख रहा हूँ, नज़र आ रहा है मुझे अच्छी तरह। हसन हूँ करता अंदर की जानिब बढ़ गया। सिदन ने कहकहा लगाया और भरपूर कहकहा लगाया। तकरीबन 1.5 साल बाद वो खुले दिल से हंसा था। जब कोई दिल के करीब हो और साथ भी हो, फिर एक एक पल जीने की ख्वाहिश होती है। खुशी इन कुर्बत के लम्हों में होती है जो इस ख़ास शख्स की बदौलत होती है। वो पास हो तो मानो हर चीज़ भली और अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो ज़रा सा नज़रों से ओझल हो जाए तो दिल अपनी ज़ात में भी नहीं लगता। ये उस इंसान के साथ उनसियत का रिश्ता है जो हमें उसकी तरफ माइल करता है। ये उस शख्स की खूबसूरती का कमाल होता है, चाहे फिर वो खूबसूरती सीरत की हो या सूरत की। अब ये तो देखने वाले की आँख का कमाल है कि वो इस इंसान की कौन सी खूबसूरती देखता है। ईद वाकई खुशियाँ लाई थी। नया महीना, फिर से नई शुरुआत, लेकिन हंसती मुस्कुराती। हूर सफ़ेद रंग के कुर्ते के साथ आसमानी रंग का दुपट्टा किए और बाल खोले हुए थे। कानों में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के झुमके पहने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी और पीछे देखते देखते सीढ़ियाँ उतरने लगी कि ऊपर चढ़ते सिप से टकरा गई। सिप ने इसे फ़ौरन संभाला। हूर के सारे बाल बिखरे हुए थे। क्या हुआ? क्यों भाग? सिप की बात मुंह में ही रह गई क्योंकि हसन पानी का गिलास पकड़े भागता हुआ आ रहा था। हूर बच कर दिखाओ। सिप को देखकर खामोश हो गया। क्या हो गया? हूर ने दोनों को एक एक नज़र देखकर पूछा। मेरे सारे बाल खराब कर दिए इस पागल ने। वाकई हसन के सारे बाल खराब थे जो अब आर्मी में जाकर उसके पास नहीं रहने वाले थे। सिल्की स्मूथ घने बाल। हसन? पागल कहने पर सिप ने तंबीह की। क्या भाई, समझा ले अपनी बीवी को, पागल ना हो तो। हसन ने फिर से पागल कह दिया। हसन गुस्सा दिखाता पलट गया जबकि सिप मुस्कुराहट दबाकर हूर की तरफ पलटा।
جو اپنے دائیں پاؤں کو جھک کر پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سپت نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سپت کے بازو رکھتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ اس کا سرخ ہونا، ارے یہ تو خون نکل رہا ہے۔ کیا یار ہور، دھیان کیا کرو نا، اور ایسی سیڑھیاں کیوں اتر رہی تھیں؟ سپت نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گر جاتی تو؟ سپت نے اس کے انگوٹھے کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہا اور اوپر لے جانے لگا۔ چلتے چلتے اس نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ان کو تو باندھ لیتی۔ وہ کافی جھنجھلا گیا تھا۔ ایک تو لمبے بال، اوپر سے بکھرے ہوئے۔ اس کو بالوں سے کوفت نہیں ہو رہی تھی، ان کے بکھرے پن کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اب وہ کیا کیا دیکھے بیچارہ، آنکھوں کا گلابی پن، چہرے کی سرخی، یا پھر بالوں کا بکھرنا؟ حور خاموش تھی، کیونکہ کچھ کہتی تو الٹا نقصان اٹھاتی۔ غلطی اسی کی تھی، پہلے جان بوجھ کر اس نے حسن کو تنگ کیا تھا۔ دن میں سدن اور لائکا فاطمہ اور ہائکا کے پاس گئے۔ لائکا کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر فاطمہ کے دل میں سکون اترا۔ رمضان کے مہینے میں فاطمہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب لائکا کا بات بات پر مسکرانا اور ہنسنا انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ جبرائیل کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ مسکرا رہی تھی، ورنہ تو شاذ و نادر ہی مسکراتی۔ زندگی کو احسان دینا آسان تھوڑی ہے بھلا، اس کے لیے خود کو تلخیوں کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ لائکا نے بھی بنا لیا تھا، لیکن خیر، اب اس کو احسار کا اجر بھی تو مل رہا تھا نا، خوشیوں کی صورت میں، سکون کی صورت میں، راحت کی صورت میں۔ عصر کے بعد اس نے گھر کا تالا کھولا۔ آنسو آنکھوں میں جمع تھے، دھندلائی آنکھوں سے چابی لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ سدن نے اس کا کندھا دبایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تالا کھولا۔ بڑا سا گیٹ وہاں ہوا، سامنے پورچ تھا اور اس سے آگے مین انٹرنس۔ بائیں ہاتھ پر لان کی حالت بری نہیں تھی، کیونکہ اسماعیل صاحب اکثر صفائی کروا دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کے آنسو گر رہے تھے۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر اپنی یادیں تازہ کر رہی تھیں۔ کہنا آسان ہوتا ہے، 4.5 سال بعد اس گھر کو پھر سے محسوس کر رہی تھیں۔ یہاں تو دوسرے دن کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر ان کا اپنا گھر تھا، خوابوں اور امنگوں کا گھر۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے، کسی نے نہیں سوچا تھا جس طرح سب ہوا ہے ویسا کچھ ہوگا۔ کیا کسی کو پتا تھا لائکا اس گھر کو بیچ دے گی اور پھر وہی گھر پھر سے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا؟ اسے واقعی بہت کچھ مل رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی قناعت میں تھی۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی، سونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لائکا چینج کر کے واش روم سے نکلی تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو جو کیچر کے ذریعے جوڑے میں بندھے تھے انہیں کھولا۔ سدن چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ لائکا کے کالے اور بھورے بالوں کو اس کی کمر پر گرتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے تقریباً 6 سے 7 سال بعد اس کے بال دیکھے تھے۔ پہلے بھی اس کے بال لمبے ہی تھے، پر اب کافی زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ ان کے نکاح کے بعد بھی آج اس نے اب دیکھے تھے، ورنہ تو ہمیشہ جوڑا ہی وہ بنا کر رکھتی تھی، اور باہر تو ہر وقت دوپٹہ اس کے سر پر رہتا تھا۔ لائکا یہ کتنے لمبے ہو گئے ہیں؟ سدن نے انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ لائکا کھلکھلائی، ظاہر ہے لمبے ہی ہونے تھے، اب کیا چھوٹے ہوتے؟ اوہو، وہ تو لمبے ہی ہوں گے، پہلے بھی لمبے تھے لیکن اب زیادہ ہو گئے ہیں نا۔ تمہیں یاد ہے؟ لائکا نے مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا۔ تم نے 9ویں میں میرا ہاتھ پکڑا تھا نا لائکا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ اور لائکا کو لگا کسی نے برف سے بھی ٹھنڈا پانی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا ہے، جس سے وہ سن ہو چکی تھی، بولنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ لمحہ ہی تو تھا جو دوبارہ کبھی ہاتھ نہ پکڑنے کی ہمت دے گیا۔ وہ لمحہ تو تھا جو اس کے لیے مشکل بنا تھا۔ وہی ایک لمحہ ہی تو تھا
جو اس کی دنیا بدل گیا تھا۔ کیا لمحہ تھا وہ یک ٹک سدن کو دیکھے گئی۔ سدن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود سینٹر ٹیبل پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ تمہارے لیے ہی صرف تبدیل نہیں ہوا تھا، وہ لمحہ مجھے بھی بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ فرق یہ تھا تمہیں کچھ غلط ہونے کا احساس تھا، مجھے بھی تھا، اس لیے ہم دونوں نے خود کے جذبوں کو روکنے کے لیے پل باندھا اور ہم اس پل کو باندھنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، پر تمہارا اختیار زیادہ مضبوط تھا میرے سے، اسی لیے تمہیں میسج کر ڈالا اور یہاں میں غلطی کر گیا۔ مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ جو اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ مجھے کسی امید میں نہیں رکھے گی۔ سدن نے اس کی خوبصورت بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ لائکا، تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تم میری زندگی میں آئیں، کبھی نہیں سوچا تھا اللہ مجھے تمہاری دسترس سونپے گا۔ اور یہ اظہار تھا جو سدن اسماعیل اپنی شریک حیات لائکا جبرائیل سے کر رہا تھا۔ کیا خوبصورت احساس تھا، محبت اور الفت سے لبریز۔ نیکسٹ سین۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مائرہ کی شادی حور کی شادی کے بعد تھی۔ مائرہ نے یہاں بھی اپنی مرضی کی تھی کیونکہ بقول اس کے وہ حور کی شادی میں خوب ہلا گلا کرنا چاہتی تھی۔ سب کو ماننی ہی پڑی۔ آخر مائرہ صاحبہ شادی کے لیے جو تیار ہو گئی تھی۔ دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، اسی طرح دن گزرتے گئے اور حور ودا ہو کر سبت کے ساتھ اس کی زندگی میں چلی گئی۔ حور پھولے نہیں سما رہی تھی، جس کو چاہا وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ حور، تمہارا میری زندگی میں آنا اعزاز کا باعث ہے جو مجھے نوازا گیا ہے۔ حور سن رہی تھی۔ اتنا نہیں کہہ پائی، تمہیں نوازا گیا ہے، مجھے تو تمہیں مجھے دے کر کیا کیا گیا ہے؟ ان دونوں کا ساتھ ایک پل کا تھا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سبت نے مرکز کے قریب حور کے لیے کلینک بنوایا اور بطور تحفہ اس کو دیا۔ اس کی رجسٹریشن بھی اس نے کروا لی تھی۔ حور کے کاغذات تو پہلے ہی اس کے پاس تھے کیونکہ نکاح کے بعد اس نے حور کو اپنی بیوی کے طور پر حکومتی ریکارڈ میں رجسٹر کروا لیا تھا۔ حور سے تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، ادھر سدن اور لائکا بھی اب نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ لائکا باقاعدہ آفس جانے لگی، اسے پک اینڈ ڈراپ سدن ہی دیتا۔ آفس سے آ کر وہ کھانا بناتی، ہر چیز کو برابر لے کر چل رہی تھی، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی اس سے۔ اس کے ناک کا ہیرا ہر وقت سدن کو اپنی طرف مائل کرتا۔ لائکا جو کھٹاکھٹ انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلا رہی تھی، سدن کے بیٹھنے پر متوجہ ہوئی۔ آج کل کام زیادہ تھا کیونکہ مائرہ اور واصف کی شادی میں 1 ہفتہ تھا اور شادی کے 1.5 ہفتے بعد انہیں امریکہ جانا تھا، اس لیے ان کے جانے سے پہلے واصف اور لائکا کو کام کے متعلق ہر چیز حتمی بنانی تھی۔ سدن نے مسکرا کر اسے دیکھا، لائکا بھی مسکرائی۔ سدن نے جھک کر لائکا کے ناک کی بائیں طرف جس میں ننھا ہیرا تھا نہایت نرمی سے چھوا۔ لائکا دنگ رہ گئی کیونکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ اس کے بالوں کی تعریف کرتا تھا، پر آج پہلی بار اس نے اس کے ناک کے ہیرے کو چھوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ننھا سا ہیرا تم پر اچھا لگتا ہے یا تمہاری وجہ سے یہ اچھا لگتا ہے؟ خیر چلو تم اپنا کام کرو۔ اس کا سر تھپتھپاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر مسکرا کر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاطمہ اور ہائیکا بھی شفٹ ہو چکے تھے۔ سب کچھ تقریباً معمول پر آ گیا تھا۔ حور تیار سی سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی۔ سب گھر والوں کی کسی عزیز کے ہاں دعوت تھی جس پر سب نے جانا تھا۔ ان کی شادی کو ہفتہ ہو گیا تھا۔ حور نے کالے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور کالے رنگ کا دوپٹہ دائیں شانے پر رکھا ہوا تھا۔ بالوں کو کھولے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ آصفہ بیگم نے نفیس سا سوٹ پہن رکھا تھا لیکن ساتھ میں پیاری سی کڑھائی والی چادر بھی کی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی حیدر صاحب سے کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ سبت جو سیاہ جوڑے میں لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، حور کی جانب متوجہ ہوا۔
اس نے آصفہ بیگم کو دیکھا، پھر حور کو۔ حور کو لگا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حور نے کوشش کی پوچھ لے، لیکن سبت نہیں چاہتا تھا وہ سمجھے کہ وہ اپنی مرضی اس پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اس لیے لب بھینچ لیے۔ حور کچھ پل تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اوپر جانے لگی۔ سبت نے فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ حور کہاں جا رہی ہو؟ لیٹ ہو جائیں گے۔ سبت نے اسے پلٹتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی، آ رہی ہوں، بس 5 منٹ۔ حور نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں حور نیچے آتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی۔ سر پر نفاست سے کالے رنگ کی شال کیے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سبت تو بھونچکا کر رہ گیا، اسے کیسے پتا چلا، جبکہ حور مسکرا کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ چلیں؟ حور نے پوچھا۔ ہاں چلو۔ سبت نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور دبایا۔ حور محض مسکرا کر رہ گئی۔ وہ بن کہے اس کی بات سمجھ لیتی تھی۔ یہ رشتہ جو ان کے درمیان تھا ایک خوبصورت عنایت تھی دونوں پر۔ مائرہ کی شادی بہت اچھے سے ہو گئی، سبھی خوش تھے۔ مائرہ نے بھی کھلے دل سے واصف کو اپنایا، ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ جو نہیں تھا۔ شادی کے ہفتہ ڈیڑھ بعد وہ امریکہ کے لیے چلے گئے، اب پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ حسن بھی PMA جانے کے لیے تیار تھا۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو رہے تھے۔ پہلے جو گھر بھرا بھرا تھا اب خالی ہو رہا تھا۔ حسن کے جانے کے بعد تو سب ہی اداس ہو گئے تھے۔ وہ لاؤبالی سا پیچھے اپنے گھر والوں کو انتظار کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ زندگی نام ہی اس کا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ۔ پھر جو اس صبر کا اجر ملے گا وہ بہت ہی کمال ہوگا۔ انتظار میں لطف ہی الگ ہے۔ نیکسٹ سین۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، عموماً سب سو ہی رہے ہوتے ہیں۔ مرکز بھی تقریباً سنسان پڑا تھا، شاذ و نادر ہی کوئی گاڑی گزرتی۔ حور کلینک میں تھی، ایک ایمرجنسی کے باعث اسے آج دیر ہو گئی تھی۔ کوریڈور میں حور ایک نرس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں سٹاف روم میں داخل ہوئی تھیں کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ حور اور نرس جلدی سے باہر گئیں تو سامنے ہی 3-4 لڑکے جو حال حلیے سے گنڈے لگتے تھے، میل نرس پر چلا رہے تھے۔ حور دروازے کی آڑ سے ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً سبت کا خیال آیا۔ وہ دوبارہ سٹاف روم میں گئی اور فون نکال کر سبت کا نمبر ملایا۔ سبت جو گپ اندھیرے میں اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا، فون کی رنگ ٹیون پر اپنی نیند کی خمار میں ڈوبی مندی مندی آنکھیں کھول کر اٹھا اور ٹیبل لیمپ چلایا۔ فون اٹھایا تو دیکھا حور سبت حیدر علی کا نام جگمگا رہا تھا۔ سبت کچھ حیران ہوا، لیکن پھر جھٹ سے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ حور کلینک میں ہے۔ سبت تم پلیز جلدی سے کلینک آ جاؤ، یہاں گنڈے گھس آئے ہیں، وہ بہت شور کر رہے ہیں، تم آ جاؤ پلیز۔ سبت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ حور ٹینشن مت لو، تم رو مت، میں ابھی آ رہا ہوں، بالکل بھی مت رو۔ سبت واش روم کی طرف جاتا ہوا ساتھ ساتھ اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جلدی سے وہ وہاں پہنچا۔ راستے میں اس نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کلینک کے پچھلی طرف والے دروازے سے اندر گیا اور حور کا نمبر ملایا۔ کلینک کے چوکیدار نے جب لینڈ لائن سے فون کرنا چاہا تو گنڈوں نے لائن کاٹ کر فون زمین پر پٹک دیا، چوکیدار کو بھی زخمی کر دیا۔ حور صوفے اور دیوار کے بیچ میں دبکی بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون بجا تو اس نے فوراً کان سے لگایا، حور جلدی سے باہر آؤ، پچھلی طرف سے آنا، اور ڈرو مت، پولیس بھی آنے والی ہے۔ حور آہستہ سے اٹھی اور نرس کے ساتھ پچھلی طرف آ گئی۔ سبت سامنے ہی کھڑا تھا۔ حور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرے۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ سبت ان کے ساتھ بات کرنے لگا۔ پولیس نے سب کو حراست میں لے لیا۔ حور دور سے ہی سبت کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سبت حور کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی طرف آنے لگا۔ حور بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس جانے لگی، لیکن جب فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور گلے لگ گئی۔
سبت نے بھی نہایت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حور کے آنسو سبت کا کندھا بھگو رہے تھے۔ سبت نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیا۔ خاموش، بالکل، دیکھو سب ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن حور بس ایسے ہی اس کے ساتھ لگی رہی۔ حور کی کالی چادر سر سے ڈھلک گئی۔ سبت نے بائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپکا اور دائیں ہاتھ سے اس کی ڈھلکتی چادر کو پھر سے سر پر کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حور کو خود سے الگ کیا، اس کے چہرے پر چپکے بالوں کو ہٹایا۔ سبت نے اس کی آنکھیں دیکھیں، وہ گلابی ہو رہی تھیں، لیکن بہت زیادہ۔ ایسے تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ روئے۔ چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ سبت اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کلینک سے باہر نکلا اور روڈ کے پار کھڑی اپنی گاڑی کے قریب جا کر پیسنجر سیٹ پر اسے بٹھایا۔ حور بیٹھ گئی تو وہ بھی لمبی سانس کھینچتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ تھوڑی دیر دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر سبت نے قریب ہی مرکز کی طرف گاڑی بڑھائی اور ایک شاپ کے پاس روکی۔ وہ اترنے لگا کہ حور نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حور کا ڈر نہیں گیا تھا ابھی تک۔ نہیں حور، بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ نہیں، پلیز مجھے نہیں پینا پانی۔ اچھا، ریلیکس کرو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ حور سر ہلاتی نکلی۔ سبت اس کا ہاتھ تھامے اسے شاپ میں لے گیا۔ پانی لے کر وہ باہر آئے، دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ حور نے پانی کے کچھ گھونٹ پیے۔ سبت نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سب ٹھیک ہے حور، دیکھو میرے ساتھ ہو، محفوظ ہو میرے ساتھ، پریشان مت ہو، ریلیکس کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حور نے سر ہلایا۔ سبت نے اس کا ہاتھ تھپکا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔